الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مدرسہ اصحاب صفہ کا یہ جو نظام ہے، مدرسہ اصحاب صفہ کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن سے مت کہو، قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. یہ فرمان خدا کے بوٹاڈ والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، عزیز طلبہ اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، میں آپ حضرات کا بہت ہی کم وقت لوں گا، دو چار باتیں کروں گا. ذرا دھیان سے سنیں. مکتب کا جلسہ ہے، پہلے ایک تختی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دو چار باتیں کریں گے. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا کہ ثروت والا
آ رہا ہے۔ جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے۔ بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے۔ خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے۔ دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے۔ زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے۔ را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے۔ سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے۔ بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے۔ صاد نے کہا بھائی یہ تو صادق و امین آ رہا ہے۔ ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے۔ طا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے۔ ضا نے کہا فکر نہ کریں یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں۔ سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا ہے بوٹان والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ایسی مجلس جس میں 68 بچے 68 بچوں نے قرآن شریف ختم کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن شریف ایسے ختم ہو جاتا ہے؟ استادوں کی محنت، ماں باپ کی محنت، وقت پر بچوں کو بھیجنا، استاذوں کا آنا پڑھانا، نظام کا چلانا، کئی سالوں کی محنت، کئی 7 سال 8 سال 10 سالوں کی محنت، پہلے قاعدہ، پھر اس کے بعد اماں پارا، پھر اس کے بعد ہفتی، پھر اس کے بعد قرآن شریف کو پڑھنا، پھر قرآن شریف کا پورا ہونا۔ ارے بہت سی محنتوں کے بعد قرآن شریف پورا ہوتا ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن شریف کو ختم کیا، اور ان کے استادوں کو، اور ان کے والدین کو، اور ان کے خاندان والوں کو۔ بوٹاڈ والوں بے شک رات دیر ہوئی ہے، رات دیر ہوئی ہے، بے شک ٹھنڈی ہوا بھی ہے، لیکن کیا بتاؤں آپ کو جہاں قرآن ختم ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج دعا کی قبولیت کی مجلس ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دل کی باتیں اللہ سے مانگیں گے۔ آج ہم اپنے اللہ کو منائیں گے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے۔ لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔
اللہ دینے کے لیے تیار ہیں، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ ارے موٹاڈ والو، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اسے رونے نہیں دیتے۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اسے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ بچوں سے ایک سبق حاصل کرو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 1-2 سال کے بچے چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کما نہیں سکتے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی ان کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، کماتے ہیں، پھر بھی ہمارے ہر کام رکتے ہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے کا کام کیوں نہیں رکتا؟ چھوٹا بچہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات رو رو کر کے اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے۔ چھوٹا بچہ رونا جانتا ہے اور رونے والوں کے کام رکا نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سامنے رونا نہیں جانتے۔ اللہ کے نیک بندوں کو پوچھو، اللہ کے عاشقوں کو پوچھو، اللہ کے سامنے رونے کا کیا مزہ ہے؟ آنسو کے قطرے، اللہ کے سامنے رونا، اس کی محبت میں رونا، اس کے خوف میں رونا۔ آج تک کی زندگی غفلت میں گزری ہے، میرے مالک آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتا، آپ کو کیسے حساب دے سکوں گا؟ جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے۔ وہ کیا دن اور کیا گھڑی اور کیا لمحے ہوں گے جب میرا اور آپ کا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ ملک الموت آئیں گے، روح قبض کریں گے، ایک سناٹا چھا جائے گا، ہاتھ پیر رک جائیں گے، کفن پہنا دیا جائے گا، غسل دے دیا جائے گا، خوشبو لگا دی جائے گی، کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اس دنیا سے اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے ہمیں گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے ہمیں کفن میں دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا۔ او میرے عزیزو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ سارے صحابہ چلے گئے، کئی اللہ والے چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، بوٹاڈ میں رہنے والا 150 سال پہلے والا کوئی نہیں، سارے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ اے قبرستان، تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اور آپ مر جانے والے ہیں، مجھے اور آپ کو موت آنی ہے، اللہ کی قسم نہ موت مجھے چھوڑے گی نہ موت آپ کو چھوڑے گی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتی ہے۔ اللہ کو راضی کرو گے یہ قبر جنت کا باغ بنے گی، اللہ کو ناراض کرو گے یہ قبر جہنم کا گھڑا بنے گی۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے تعلق کے بغیر زندگی بے مزہ ہے۔ کھانے میں نمک ہی نہ ہو اس کھانے کا کیا مزہ، موبائل میں سیم کارڈ ہی نہ ہو اس موبائل سے بات تو نہیں ہوگی نا۔ اگر اللہ کا تعلق نہ ہو زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے۔
اللہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ او میرے عزیزوں بوٹاڑ والو، یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، یہ نظم اسی لیے پڑھی جاتی ہے، یہ بچیوں نے تقریریں اسی لیے کی کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں۔ ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، جب یہ سانس رک جائے گی، جب ہاتھ تھم جائیں گے، جب پیر رک جائیں گے، جب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس وقت یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت، پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، عقل مند وہ ہے جسے اپنی موت یاد ہے، جسے اپنی قبر یاد ہے۔ یہ دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی، یہاں کی بہاریں، یہاں کی محفلیں، یہاں کی مجلسیں، یہاں کے قمقمیں، یہ موبائل کی رونق، یہ موبائل کی دنیا، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ او میرے عزیزو بوٹاڑ والو، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر کوئی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، آخرت بنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ثاقب کی یہ بات یاد رکھنا، گناہ کرنے والے آپ کو نظر آ جائیں گے، آخرت بنانے والے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع دیا۔ ابھی میں سورت میں کچھ وقت پہلے ایک شخص سے ملاقات کی جو قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چچا آپ تو قرآن بہت پڑھتے ہیں نا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا چچا کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میرے گھر کے پاس ایک باری ہے، کھڑکی ہے، اس کھڑکی پہ بیٹھ کے الحمدللہ میں نے 2000 قرآن پڑھے۔ بیٹا میرے گھر پہ ایک صوفہ ہے، اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھے۔ میں روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں، جمعرات کو میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ 92 سے ابھی تک 31 ایئرز ہوئے۔ بیٹا میرا روزانہ ایک منزل پڑھنا کبھی بھی نہ چھوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہماری ایک قریبی رشتہ دار کی عورت میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے مولانا مجھے ایک پریشانی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 2 منٹ کی دعا کرو، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ مجھے کہنے لگی مولانا میں پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ 5000 مرتبہ، 1-2 سال سے نہیں، ٹھنڈی گرمی بارش کوئی بھی سیزن ہو، پچھلے 20 سال سے روزانہ میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ کوئی اور وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا آپ استغفر اللہ 500 مرتبہ پڑھو۔ کہنے لگی مولانا پچھلے 20 سال سے 5000 دفعہ میں استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، 5000 درود شریف، 5000 استغفار کرتی ہوں۔ کوئی اور وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا ایک کام کر لیجئے، آپ ہے نا
तहज्जुद के वक्त में 20 मिनट अल्लाह को दे दो, तहज्जुद के वक्त में 20 मिनट अल्लाह को दे दो। वो औरत मुझे कहने लगी मौलाना 16.5 साल हो गए, मैंने तहज्जुद से इशराक तक का वक्त अल्लाह को दे दिया है, आप 20 मिनट की बात करते हैं, कोई और वजीफा बताओ। मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, हमें पता नहीं था कि खुदा की ज़मीन पर ऐसे खुदा को मनाने वाले मौजूद है। वो लोग बताते नहीं हैं, वो लोग जाहिर नहीं करते हैं। हमारे शेख का भी इंतकाल हुआ, रोज़ाना 12,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तहज्जुद से इशराक तक 51 साल तक उन्होंने मुराक़बा किया। ओ मेरा अजीज़ो, हमारे यहाँ एक शख्स का जुमा के दिन इंतकाल हुआ, कुरान शरीफ के ऊपर पेशानी रखी और अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके घर वालों ने बताया ये रोजाना 6 पारे अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। अरे अल्लाह ताला मुझे और आपको भी अमल की तौफीक दे। ये नहीं करते, वो नहीं करते, अरे ये वो हमारी कब्र में नहीं आएंगे, हमें अपनी कब्र में जाना है। ये मदारिस कब्र की तैयारी की जगह है, ये मकातिब कब्र की तैयारी की जगह है। मदरसों से क्या होता है, यूं फरमाया बाज़े जगह कपड़े तैयार होते हैं, बाज़े जगह जूते तैयार होते हैं, बाज़े जगह चश्मे तैयार होते हैं। ये मदारिस वो जगह है, यहाँ से हुफ़्फ़ाज़ तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं, दीन की समझ रखने वाले तैयार होते हैं, इमाम तैयार होते हैं। मौलाना इलियास साहब कहाँ से आते हैं? मदरसों से आते हैं। मौलाना यूसुफ साहब कहाँ से मिलते हैं? इन्हीं मदरसों से मिलते हैं। पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये कहाँ से मिलते हैं? ये इसी मदरसे से मिलते हैं। अरे मदारिस और मकातिब ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी मैंने और आपने इतनी देर से ये जो जलसा सुन रहे हैं, क्या ये बच्चों ने ऐसे ही प्रोग्राम पेश कर दिया? क्या माइक पर आकर बोलना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग माइक पर नहीं बोल सकते। ये बच्चों का आकर स्टेज पर आकर बोलना, ये बता रहा है इनके उस्तादों ने मेहनत की है, रात दिन एक किया है। अल्लाह ताला हमें उस्तादों की कदरदानी करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। बहुत से लोगों ने मदरसे का ताउन किया, मैंने देखा, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। शेख सादी फरमाते हैं जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। अल्लाह के नाम पर देने से कभी भी कम होता नहीं। मैं तो आपको मशवरा देना चाहता हूँ, रोजाना अल्लाह के नाम पर कुछ न कुछ दिया करो, कुछ न कुछ दिया करो। किसी गरीब को, यतीम को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, मजबूरों को, लाचारों को 10-20 रुपये हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके लिए 10-20 रुपये अहमियत रखते हैं। एक गरीब आदमी मेरे पास आता है, मुझे कहता है मौलाना मैं रोजाना 10 रुपये सदका करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप तो बहुत गरीब है, ज़कात के हकदार हैं, आप सदका करना चाहते हैं? कहा मौलाना मैं ज़कात लेता हूँ अपने पेट के लिए और मैं सदका देता हूँ अपनी आखिरत बनाने के लिए। आपकी क्या नीयत है? कहा मौलाना मैं रोजाना 10 रुपये सदका निकालूंगा, 5 रुपये अपनी फैमिली की तरफ से और 5 रुपये प्यारे नबी की पूरी उम्मत की तरफ से। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या जज्बे हैं। मैं और आप भी अगर रोजाना कोशिश करके 10 रुपये निकालें, कोई हरज नहीं होगा। 5 रुपये अपनी फैमिली की तरफ से, 5 रुपये प्यारे नबी की उम्मत की तरफ से। ये इतना मुबारक जलसा, मैं तो जो बात करना चाहता था जलसे में, कोई बच्चा आके तकरीर में कर देता था, कोई बच्चा सवाल जवाब में कर देता था। मेरे पास तो बोलने का कोई मौका ही न रहा, मैं तो आप लोगों को देखता रहा। रात इतनी हो चुकी है, कड़ाके की ठंडी है, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है ना, इंसान रात भी भूल जाता है, ये ठंडी भी भूल जाता है। ये मैं और आप बैठे हुए हैं अपनी आखिरत बनाने के लिए। ये बच्चों ने जो कुरान ख़त्म किया है, इनके माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, इनके वालिदैन से मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ी हिम्मत कर लेना, इनको हाफिज आलिम बना देना, इनको हाफिज आलिम बना देना, इनको हाफिज आलिम बना देना। ये मेहनत करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। जिनका बच्चा हाफिज होता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत देंगे और जन्नत में अल्लाह उसको ऐसा ताज पहनाएंगे, वो ऐसा
ताबदान चमक रहा होगा, सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। बोटाट के लोग कहेंगे कि ये ताज तेरे पास कहां से आया, और ये ऐसा जोड़ा और ऐसी आलीशान जन्नत। वो कहेगा मेरा बच्चा हाफिज कुरान हुआ था, अल्लाह ने जन्नत में मुझे ताज पहनाया। ओ मेरे अजीजों, ये बच्चे छोटे हैं, दरख्त की शाख की तरह है, जिस तरफ मुड़ा उस तरफ शाख मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। ये बच्चे जब हाफिज आलिम बनते हैं ना, तो माँ बाप से अदब से बात करते हैं, और जब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो माँ बाप को अदब से बात करनी पड़ती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बच्चों को पता तो चले कि माँ बाप कौन है। इन बच्चों के ऊपर रहम खाओ, इन बच्चों के ऊपर तरस खाओ। हम तो दीन न सीख सके, इनको दीन सिखाओ। यूं फरमाया अपने बच्चों को दीन सिखा दो, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। अभी हमारी सूरत में एक लड़की हाफिज कुरान हुई, एक लड़की हाफिजा हुई। आपको ताज्जुब होगा, उसकी उम्र 6 साल। उसकी उम्र कितने साल? 6 साल। जब वो स्टेज पर आई पढ़ने के लिए तो बहुत से लोग रोने लगे। उसके पैर जमीन पर नहीं पहुंच रहे थे, कुर्सी पर उसके पैर लटक रहे थे। 6 साल की छोटी सी बच्ची, लड़की है। मैंने मेरी अम्मी को कहा, अम्मी ये किस तरह हाफिजा हो गई 6 साल में? तो मेरी अम्मी ने पता किया तो पता चला उसकी माँ भी हाफिजा है और आलिमा। उसकी माँ ने उसको, कहते हैं ना, माँ की मेहनत, माँ की तरबियत। ख्वाजा साहब की अम्मी ने कहा था कि बेटा मोइनुद्दीन, अल्लाह ने जो तुझे इतनी तरक्की दी है ना, वो इसलिए कि तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था। जो माँ वुजू के साथ दूध पिलाए और जो माँ सीरियल देखती देखती दूध पिलाए, दोनों के बच्चों की तरबियत में तो फर्क होगा ना। माँ बाप नेक हो तो बच्चे नेक हो जाते हैं, और अगर माँ बाप नेक ना हो तो बच्चे लाइन से हट जाते हैं। वो 6 साल की बच्ची, उसकी माँ ने उसको कुरान पढ़ाया, और जब पौने 5 साल की हुई तो उसको हिफ्ज कराना शुरू किया। 6 साल की उम्र में वो हाफिजा हो गई। अल्लाह अकबर। जब दिल पर ले, अभी हमारे यहाँ लड़कियों का एक मदरसा चलता है, वहां से एक नाबीना लड़की हाफिजा हो गई। नाबीना लड़की देख नहीं सकती लेकिन हाफिजा हो गई। हाँ, अल्लाह का कुरान जो याद करना चाहे अल्लाह उसके लिए आसान कर देते। मौलाना क्या मिलेगा बच्चा हाफिज होगा तो? अरे एक बकरे की कीमत 10,000 और उस पर अल्लाह लिखा हुआ हो तो उसकी कीमत 10 लाख। अंदाजा लगाओ, हम जैसे लोग 10,000 बकरे के 10 लाख दे देते हैं। क्यों? अल्लाह लिखा हुआ है। जिसके सीने में पूरा कुरान होगा, खुदा उसकी क्या कीमत लगाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है, दूसरे मुल्क वाले उसके लिए कालीन बिछाते हैं, और ये मदरसे के बच्चे जब मदरसे के लिए निकलते हैं, फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। आपके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं मना नहीं करता स्कूल की पढ़ाई से। आप स्कूल पढ़ाओ, आप ट्यूशन पढ़ाओ, आप अच्छा अंग्रेजी पढ़ाओ, आप इनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन दीन को पीठ बता करके नहीं। बच्चा तू पहले मुसलमान है, बाद में डॉक्टर है, बाद में इंजीनियर है, बाद में वकील है, बाद में प्रोफेसर है। पहले तू मुसलमान है, पहले तू अल्लाह का फरमा बरदार है। अंग्रेजी तो इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को भी पढ़ा सकते हैं, मगर अल्लाह का कुरान इतना नहीं पढ़ा कि बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा सके। ये बहुत अफसोस की बात है। आपने देखा होगा बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं तो दफ्तर पीछे भराते हैं, दफ्तर पीछे कमर पे। क्यों? उनको पता है कि ये पढ़ाई कब्र में मेरे साथ जाने वाली नहीं है। मैं कब्र में जाऊंगा, ये पढ़ाई पीछे रह जाएगी। और हमारे यहाँ छोटा बच्चा मकतब में आता है तो सिपारा कहाँ लेकर आता है? सीने पर। उसको पता है कि ये पढ़ाई मेरे साथ जानी है। ओ मेरे अजीजों, हम तो ना पढ़ सके, ये मासूम बच्चे, इनकी क्या गलती है? ये बड़े अल्लाह वाले बन सकते हैं, ये हीरे बन सकते हैं, ये बयान कर सकते हैं, ये कुरान की तफसीर कर सकते हैं, ये जुमा का बयान कर सकते हैं। जब औरत नेक होती है, बच्चे नेक होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे सूरत में एक 12 साल की उम्र की लड़की हाफिजा हुई। उसकी नानी के दिल में बात आई कि मेरी तो नवासी हाफिजा हुई, मैं भी हो सकती हूँ। उसकी नानी ने हिफ्ज करना शुरू किया। 3 साल में नानी भी हाफिजा हो गई। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब ने उसकी दुआ कराई। उसकी माँ के दिल में बात आई, मेरी नवासी भी हाफिजा, मेरी तो बेटी भी हाफिजा।
اور میری تو ماں بھی حافظہ، میں بھی بن سکتی ہوں۔ اس کی ماں نے حفظ کرنا شروع کیا، اللہ کی شان، لاک ڈاؤن میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی اور الحمدللہ میں اس کی دعوت کھا کر آیا سورت میں۔ بچی بھی حافظہ، ماں بھی حافظہ اور نانی بھی حافظہ۔ جب بچی حافظہ ہوگی، عالمہ ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، موقع موقع کی دعائیں پڑھائے گی، ان کو بھوت سے، جنات سے، اندھیرے سے نہیں ڈرائے گی، بچوں کو اللہ کی محبت سکھائے گی، اللہ کا ڈر بتائے گی، بیٹا سو جا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ عالمہ ہوگی تو یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول کے لیے جانا ہے، وہ یوں کہے گی بیٹا جلدی سو جا فجر کی نماز پڑھنی ہے، بعد میں تجھے اسکول جانا ہے۔ سوچ کا فرق ہوگا، سوچ کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان وڈیلوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اس جلسے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ چونکہ میرے سفر ہوتے ہیں نا، میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ کس حال میں ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں بیجاپور سے آ رہا تھا، بیجاپور سے جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا، ایک شخص 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا کیسے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کہیں اور جا رہا ہوں، میری 3 چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں، ایک کی عمر 2.5 سال ہے، ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے، ان کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا دل سے دعا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کے نصیبیں بلند کرے۔ پھر میں نے دیکھا ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، مجھے تو لگا کہ ان کی بچیاں ہیں، وہ تو جوان لگ رہے تھے، بڑی عمر نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگے مولانا ایک تصویر بتائی اور کہا کہ یہ ان کے ابو ہے، 28 سال کی عمر تھی، دیکھو ماشاءاللہ داڑھی تو دیکھو، اس کے ابو کا اسلامی لباس تو دیکھو، مولانا جیسے لگتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی لگتے ہیں، بڑے نیک تھے، اللہ کو راضی کرنے والے۔ 28 سال کی عمر میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ تینوں میری پوتیاں ہیں، اس کی ماں بھی جوان ہے، گھر میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑی کے بارے میں کہا کہ مولانا یہ تھوڑی سمجھدار ہے، یہ سمجھ گئی ہے کہ اب میرا ابو دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مولانا یہ جو 5 سال کی بچی ہے نا، 5 سال کی بچی، یہ اس کے ابو کی بڑی لاڑکی ہے، اس کے ابو کی بڑی پیاری ہے، یہ دوڑ کے اس کے ابو کے پاس جاتی تھی دروازے پہ، اس کے ابو اس کو گود میں اٹھاتے تھے، یہ بھول نہیں سکتی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے، اس کی نگاہیں اس کے ابو کو تلاش کرتی ہے، کھانے کے وقت ابو کو تلاش کرتی ہے۔ مولانا ہم اس کو کیسے تسلی دیں؟ یہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، رونا ہمیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے برداشت نہ ہوا، وہ 2.5 سال کی جو بچی تھی اس کو اٹھا کر کے میری گود میں رکھ دیا اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا ہم سب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی ماں ابھی رو کے چپ ہوئی ہوتی ہے، اتنے میں یہ کہتی ہے کہ امی 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 میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ بیچاری سمجھتی ہے اس کے ابو مکہ مدینہ گئے ہیں، یہ باپ جتنے تینوں بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے ابو دنیا سے چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے لیکن میں آنسو روک نہ سکا۔ اس وقت احساس ہوا کیسے کیسے دنیا میں پریشان حال لوگ موجود ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی بہاروں میں رکھا ہے اور ہم نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ سعید انور تو توبہ کر کے آ گئے، انضمام الحق توبہ کر کے آ گئے، جنید جمشید توبہ کر کے آ گئے، کئی ہیروئن توبہ کر کے آ گئی، ان کو وہاں بے چینی لگی، عزت شہرت دولت سب تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس سکون نہیں تھا۔ وہ جس گلومر کی دنیا چھوڑ کے آئے، ہم اسی گلومر کی دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان زبان دل دماغ دیے، اسی اللہ کو بھول گئے اور مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوشحال رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جلسے تو ہوتے رہیں گے، ہونے بھی چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں میں اور آپ توبہ کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، کچھ اللہ کے لیے کچھ کریں۔ کب آنکھ بند ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی ایک طالب علم ڈابھیل میں پڑھنے والے، انہوں نے اپنی اسٹیٹس پہ رکھا تھا کہ میری دکان پر کفن کی چادر ملے گی، جب بھی چاہیے آپ کو کفن اویلیبل ہے۔ 10 بجے رکھا ہے اور صبح 4 بجے اس کو اٹیک آیا، جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی کی دکان کھول کر اس کے لیے کفن نکالنا پڑا۔ اے دوست، تو جس بازار سے بڑے نخرے کے ساتھ گزر رہا ہے، تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے اسی بازار میں تیرے کفن کی چادر آ چکی ہو۔ میرے عزیزوں، جو میں دیکھ رہا ہوں سفر کر کے امت کس حال میں ہے، کیسی پریشانی میں ہے، آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک
اور چھوٹی سی داستان سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں سورت میں ایک ٹیم ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، تو ان کو پتا چلا کہ ایک گھر ہے، اس میں ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم بچے 4 رہتے ہیں۔ سوچا چلو رمضان آ رہا ہے، کچھ کیٹ اور کھانا ان کو بھی پہنچائے تاکہ ان کا بھی رمضان بہترین گزرے، شاندار گزرے، نرالا گزرے، ان کا بھی رمضان اچھا گزرے۔ کیا کریں؟ وہ گئے ان کے گھر، دروازے کو دستک دی، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ بیٹی آپ کی عمر کیا ہے؟ سننا دھیان سے، کہا کہ چچا جان میری عمر 14 سال ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ 3 چھوٹے چھوٹے؟ کہا یہ تو میرے بھائی ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے۔ اچھا آپ 4 بھائی بہن ہو؟ کہا جی ہاں ہم 4 بھائی بہن ہیں۔ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا کہ چچا جان 3 سال پہلے ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگ یتیم بچے ہیں۔ میرے بھائیوں کو تو زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے میری عمر 11 سال کی تھی، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، لیکن اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب وہ خدمت کی جماعت والے یہ سمجھے، خدمت کی جماعت والے، کہ ان کی اماں کہیں نوکری کرتی ہوگی، کہیں کام کرتی ہوگی، کسی گھر میں جھاڑو پوتا کرتی ہوگی، ان کو تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ تیری امی کہاں کام کرتی ہے؟ تیری ماں، یعنی یہ کیٹ دینی ہے تو تیری ماں کے ہاتھ میں دیں گے، تیری امی کہاں کام کرتی ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی امی کہاں کام کرتی ہے؟ ہم تو کہا کہ چچا جان آپ نے ہمارا زخم تازہ کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی یہاں پر ہے، تھوڑا آہستہ تو بولو، کیا ہوا؟ کہ 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ہم لوگ کے نہ امی ہے، ہمارے نہ ابو ہے، تو آپ چاروں؟ تو کہا جی ہاں۔ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کہا صبح اٹھتے ہیں، ناشتے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، میں باہر سے ساکل لگاتی ہوں، کچھ بھیک مانگتی ہوں اور اپنے بھائیوں کے لیے باہر سے کچھ لے آتی ہوں۔ رات میں کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اڑوس پڑوس والوں کو پتا ہے ان کے امی ابو نہیں ہے، وہ ہمیں کچھ بھیج دیتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں۔ اتنے میں آ گیا رمضان، لوگ خوشیاں منانے لگے، پہلا روزہ آیا، یہ 3 چھوٹے چھوٹے ان کے بھائی سب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو سب کی ماں نے آواز دی افطاری کے 5 منٹ پہلے، چلو 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 افطاری کے لیے دسترخوان تیار ہے، تمہارے ابو آ چکے ہیں۔ اب ان کی نظر پڑی کہ سب کے گھر میں ماشاءاللہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، فروٹ بھی ہے، سموسے بھی ہے، تلن بھی ہے، بڑے شاندار دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ تینوں بھائی دوڑتے 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 اپنی بہن کے پاس آئے اور آ کر کے دیکھا یہاں تو کوئی دسترخوان نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا، بہن ابھی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سب کے گھروں میں دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، سب کی امی نے سب کو بلا لیا، ہمارے گھر میں دسترخوان کوئی نہیں ہے۔ بہن نے کہا بھائی میرے بھائیو اندر آ جاؤ، میرے بھائی اندر آ جاؤ۔ گھر کا دروازہ بند کر لیا اور سمجھایا کہ دیکھو ان کے ابو موجود ہیں جو کمانے جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے ابو باہر سے فروٹ لے آتے ہیں اور ہمارے امی نہیں ہیں تو ہمیں کچھ تلن بنا کر کے دیتے، تو نہ ہمارے ابو ہے نہ ہماری اماں ہے، ان کے ابو فروٹ لے آتے ہیں، ان کی اماں یہ سب تیاری کر لیتی ہے، چلو بھائی ہم لوگ مل کر کے صبر کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ دعا کر لیتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، میں اور آپ نعمتوں میں ہیں، بہاروں میں ہیں، لیکن موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ او میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ کیا ہے ہماری شادیوں میں ڈی جے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے یعنی ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے کا فل فارم ڈائریکٹ جہنم۔ جس شادی میں گانے ہوتے ہیں اکثر اس شادیوں میں طلاق ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، شادی کے 2 مہینے کے بعد اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں کچھ سمجھو، زندگیاں تلخ ہو جاتی ہے، 2 مہینے تک تو اچھا لگتا ہے، آگے کے 50 سال لڑ کر کے گزر جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ ہلدی کی رسم ہمارے یہاں سے ختم ہو، اور یہ جو پتہ نہیں آپ کے یہاں تو بلیٹ پر کچھ لڑکی کو کیا ارے کمال کر دیا یار، نہ ایسا نہ کرو، ہم مسلمان ہیں۔ او میری ماؤں بہنوں، میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم شادی اب سے سادگی کے ساتھ کریں گے،
آپ یقین مانیں موٹار میں بڑے بڑے اللہ والے جنم لیں گے انشاءاللہ، اور بہت بہاریں ملے گی، اور اللہ تعالی ہمیں چین سکون عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی شب برات آنے والی ہے نا شب برات، بہت مبارک رات ہے، ایسی رات ہے کہ اللہ اس میں خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ جلی جلی گن لو کس کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہیں۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ وہ جو آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے نبیوں کو اس نے پیدا کیا، سارے ولیوں کو اس نے پیدا کیا، اس پر کسی کی بات چلتی نہیں، اس کو کوئی دبا سکتا نہیں، اس کو کوئی روک سکتا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جو آسمان بنا سکتا ہے، کیا وہ میرے اور آپ کے کام نہیں بنا سکتا؟ یہ ساری دنیا والے مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے، اور میرا اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ او میرے عزیزو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ نمبر 2 کینہ اور بغض رکھنے والا، کسی کی برائی دل میں ہے، کسی کی نفرت دل میں ہے، کسی کا کینہ دل میں ہے، ایسا گندا دل اللہ کو پسند نہیں۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے دل کو صاف کرو۔ نمبر 3 نشہ کرنے والا، جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہیں۔ جو دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائیں، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، چاہے ازار ہو، چاہے یہ عربی جبہ ہو، چاہے کفنی ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے جینس ہو، چاہے نائٹ پینٹ ہو، جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی اس پر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، خود پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی۔ میں مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اچھا مستورات سن لیں، مرد حضرات کے لیے ٹخنے ڈھانکنا حرام، اور عورتوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا حرام۔ مستورات کو چاہیے وہ ٹخنے ڈھکے رکھے، یہ مستورات کے لیے، اور مرد حضرات کو چاہیے اپنے ٹخنے کھلے رکھے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو، بیٹھے ہونے کی حالت میں اگر لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہو، یہ موزہ یہ انگلیوں سے فیٹ ہوتا ہے، یہ موزے کا مسئلہ نہیں ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ نمبر 5 8 لوگ ہیں۔ نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ نمبر 6 رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا، بھائی لڑائی ہوئی بات نہیں کرتے، بھائی بہن لڑائی ہوئی بات نہیں کرتے، رشتے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا اب دونوں بات نہیں کرتے، ہم بات نہیں، ارے تو کیا بات نہیں کرے گا، خدا تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسی رات جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں۔ اپنی موت اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کو یاد رکھو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 7 ماں باپ کا
या दोनों में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह उसको भी शब बारात में माफ़ नहीं करते, अल्लाह उसको भी शब बारात में माफ़ नहीं करते। कितने ऐसे होंगे उनके अम्मी अब्बा दुनिया से चले गए, वो दुनिया से चले गए, पता नहीं कब्रों में किस हाल में है, एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज हो गए। हमारे लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, हम जवान हो गए। हो सके तो रोज़ाना 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद हर नमाज के बाद पढ़ के अपने माँ बाप को इसाले सवाब करें। और जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो माँ बाप की कदर करें, अदब करें, एहतराम करें। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी ये नेमत, सच पूछिए तो ये है, दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप या दोनों में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 8, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, जो जिना के आदी हो, अल्लाह उनको भी शबे बारात में माफ नहीं करता। उन पर तो इतना जबरदस्त गुस्सा, और ऐसा गुस्सा, यूं फरमाया उनकी शर्मगाहों से कयामत के दिन ऐसी बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और वो लोग देखेंगे अक्सर जिना करने वाले, जब उनको कब्र में रखते हैं, रखते ही अजाब कब्र फड़फड़ाने लगता है, सांप बिच्छू की आमद हो जाती है। अरे बाप अपने बच्चे को गलत काम करता देख ले, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अपने बंदे बंदी को गलत काम करता देख ले, अल्लाह बहुत सख्त तरीन नाराज हो जाते हैं। यूं फरमाया जो कोई जिना करता है, वो जब जिना करता है उस वक्त तक उसका ईमान भी अंदर से निकाल दिया जाता है। अल्लाह जाते हैं, ओ मेरे अजीजों बोटाड वालों, अल्लाह को राजी कर लो, एक मौका है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। आखिरी छोटी सी मेरी एक नसीहत ये है, आप नसीहत समझो, वसीयत समझो, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, इफ्तारी के 10 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर देना। इफ्तारी से 10 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर देना। इफ्तारी से 10 मिनट पहले, ये अल्लाह से लेने का वक्त है, गरम गरम खाना बनाने का वक्त नहीं है। सब मसले हल हो जाएंगे। अब रमज़ान ख़त्म हो जाते मसले हल नहीं होते। अरे बेचारी माएँ बहनें कितनी मेहनत करती है, बेचारी कितनी कोशिश करती है, कितनी कुर्बानी देती है, हमारे लिए खाना बनाती है। आप इनसे कहें 10 मिनट पहले। मैंने अल्लाह वालों के यहाँ देखा, क्या देखा पता है? घर के हॉल में इफ्तारी का दस्तरखान लग जाता है। घर के हॉल में इफ्तारी का दस्तरखान 10 मिनट पहले लग जाता है, और घर के बेडरूम में सबके मुसल्ले लग जाते हैं, लाइट बंद, 10 मिनट पहले सब आ जाओ मुसल्ले पे, अब अल्लाह से भीख मांगो। हम मांगते हुए अच्छे लगते हैं, अल्लाह हमें देते हुए अच्छे लगते हैं। नियत करें किसी एक रूम में इफ्तारी का दस्तरखान बिछा देंगे, 10 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर देंगे। हम भी मांग रहे हो, हमारी बीवी भी मांग रही हो, हमारे बच्चे भी अल्लाह से मांग रहे हो। रोज़ा किसी हाल में न छोड़ना। मौलाना रोज़े पे क्या मिलेगा? हर चीज़ की फजीलत बयान फरमाई, तू ये करेगा अल्लाह तुझे ये देगा। रोज़े की बारी आई तो यूं कहा, तू रोज़ा रखेगा ना तो तुझे अल्लाह खुद मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, रोज़े पे अल्लाह मिलता है। इसी चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दोबारा आखिर में मैं मदरसे वालों को, उस्तादों को और ये बच्चों को और जिन्होंने ख़त्म किया है उन तमाम को, और ये आप तमाम को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। इतनी सब लेट तक देर तक हम बैठे, लेकिन एक नियत करके जाओ, इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ भी नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह कल से फ़जर की नमाज़ पे भी आएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे बैठने और जमा होने को कबूल फ़रमाए। दुआ करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, गुज़िश्ता में आया था तो मैंने आप लोगों को एक अमल बताया था, याद है ना आप लोगों को? गुज़िश्ता कि ये नया मजमा है, वो अलग मजमा था। मैंने कहा था 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। कितने वक्त की? दिल की हाज़िरी से
اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کرنا. مستورات بھی سن لے, یہ بہت جامع عمل ہے. 5 وقت کی نماز اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا اور 15 تسبیح. 7 تسبیح اللہ 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 کی, 7 تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی. اتنا تو تم اس کی پابندی کر لو, اتنا تو پکڑ لو. 5 وقت کی نماز کی وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو روک دیتی ہے. اے انسان, تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ 5 وقت کی نماز دھیان سے, اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا, اور پورے 24 گھنٹے میں 7 تسبیح 700 مرتبہ اللہ 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 اللہ, 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, مجرم ہے, پاپی ہے. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت میں, خلوت میں, تنہائیوں میں گناہ بہت کیے ہیں. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, لیکن اللہ ہم نے یہ سن رکھا ہے آپ تو بڑے رحمان ہیں, رحیم ہیں, کریم ہیں, حنان ہیں, ملک ہے, قدوس ہے, سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے, خالق ہے, بارئ ہے, مصور ہے, غفار ہے, قہار ہے, وہاب ہے, رزاق ہے, فتاح ہے, علیم ہے, قابض ہے, باسط ہے, خافض ہے, رافع ہے, معز ہے, مذل ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, حکم ہے, عادل ہے, لطیف ہے, خبیر ہے, حلیم ہے, عظیم ہے, غفور ہے, شکور ہے. آپ سب کچھ ہے, آپ تنے تنا بادشاہ ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ, ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے آپ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے ایک آپ ہے کہ تانا نہیں دیتے, سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں, اتنی غلطی کر کے کیوں آیا, لیکن آپ بڑے کریم ہیں, آپ اپنے بندوں کو تانا نہیں دیتے. جو جب بھی آ جائیں, جب تک سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بھی آتا ہے آپ ویلکم کرتے ہیں, مرحبا اہلا و سہلا. اے اللہ, بڑے بڑے ہیرو نے توبہ کی, آپ نے انہیں ولیوں کے سردار جیسا بنایا. بڑی بڑی ہیروئنوں نے توبہ کی, کئی کرکٹروں نے, نامور کرکٹروں نے ہمارے سامنے توبہ کی, آپ نے ایک کو بھی ضائع نہیں کیا. اللہ ہمیں سمجھا دیجئے, آپ بڑے کریم ہیں, سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں, عزتیں آپ دیتے ہیں, کامیابی آپ دیتے ہیں, ترقی آپ دیتے ہیں, بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک آپ بناتے ہیں, گھر میں خوشیوں بھرا ماحول آپ دیتے ہیں. ماؤں بہنوں کو بھی سمجھائیے اللہ کہ گھر میں ایک دینی ماحول قائم کرنا یہ اللہ کرتے ہیں. اللہ, ہم نے آپ کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا دیے ہیں, ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے. اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے, گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے. اللہ, بد نظری سے بچا لے, نامحرموں سے باتیں کرنے سے بچا لے. اے اللہ, موبائل کے غلط استعمال سے بچا لے. اللہ, میں نے سنا ہے جس کی تنہائی جیسی ہوتی ہے ویسی اس کی قبر ہوتی ہے. اللہ, ہماری تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں. اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ, بہت سے لوگوں کو الگ الگ چیزوں سے محبت ہے, ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں. اللہ, دنیا مانگنے والوں کو آپ دنیا دے دیتے ہیں نا, ہم تو آپ سے آپ کو چاہتے ہیں. بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اقراری مجرم ہیں. اللہ, بہت مبارک مجلس ہے, 68 بچیوں نے قرآن ختم کیا ہے. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہماری زندگیاں پریشانیوں میں گزر رہی ہے, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں سمجھا دیجئے, جو آپ سے دور رہتا ہے نا وہ پریشان رہتا ہے. لگزری بس میں جو پیچھے بیٹھتا ہے نا وہ اسپیڈ بریکر پر اچھلتا ہی رہتا ہے. جو ڈرائیور کے قریب ہو اس کو بمپر کا پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ, ہمیں سمجھائیے, یہ دنیا لگزری بس ہے, آپ چلا رہے ہیں. ہم جتنا آپ سے دور رہیں گے اچھلتے ہی رہیں گے, تڑپتے ہی رہیں گے, سسکتے ہی رہیں گے, بلکتے ہی رہیں گے, عاملوں کے چکر کاٹتے ہی رہیں گے. ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے, پیسوں میں برکت نہیں ہوگی. اگر ہم آپ کے قریب آ جائیں گے, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے. مرد حضرات, اسلامی لباس
चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो हमारे बहुत से नौजवान अल्लाह दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी नहीं रखते, कहीं ऐसा ना हो हौज़े कौसर पर प्यारे नबी से मुलाकात हो जाए, प्यारे नबी ये न कह दे जा जा दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं है। अल्लाह उस वक्त क्या होगा? अल्लाह अगर इस हाल में मर गए, नबी की सुन्नत को छोड़कर मर गए, घेरों वाला लिबास पहनते पहनते मर गए, गालियां बकते बकते मर गए, फजर की नमाज छोड़ते छोड़ते मर गए, आपको क्या मुंह बताएंगे? वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह हम आपको भूले हुए हैं। अल्लाह अल्लाह बहुत सी मस्तूरात पर्दा नहीं करती है। अल्लाह मस्तूरात को पर्दे की तौफीक अता फरमा। मस्तूरात को समझाइए इनकी कब्रों पर भी पर्दा किया जाता है कि इनके कफन पर भी किसी की नजर न पड़े। बहुत सी औरतें पर्दा नहीं करती हैं, आपको नाराज करती है। नबी की औरतें पर्दा करती थी, नबी की बेटियां पर्दा करती थी, कायनात की हसीन औरतों ने पर्दा किया, लेकिन आज की बहुत सी औरतें अल्लाह खुल्लम खुल्ला आपको नाराज करती है। मैंने सुना है कुछ गुनाह ऐसे हैं जिस पर अज़ाब कब्र जल्दी शुरू होता है, उसमें से एक पर्दे का न करना, इस पर भी अज़ाब कब्र जल्दी शुरू होता है। अल्लाह बहुत अच्छी माएँ बहनें हैं, इतने वक्त से बैठी हुई है, अल्लाह आज इसीलिए आई है कि हम अपनी नीयतों को चेंज करेंगे, सच्चा पक्का पर्दा करेंगे, ढीला ढाला बुर्का पहनेगी ये माएँ बहनें, फैशनेबल नहीं, डिज़ाइन वाला नहीं। ए अल्लाह हम तमाम को अपनी ज़िंदगियाँ चेंज करने की तौफीक अता फरमा। मदरसा अस्हाब सुफ़ा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से मालामाल फरमा। यहाँ इनके असातिज़ा को कबूल फरमा, ताउन करने वालों को कबूल फरमा, पढ़ने पढ़ाने वाले खिदमत करने वालों को कबूल फरमा। बोटाड वालों के लिए इसको बहुत बड़ी रहमत बना, आलमगीर हिदायत के फैलने का जरिया फरमा। इस मदरसे को और मदरसे के बच्चों को अल्लाह सिफत कबूलियत से माला माल फरमा। अल्लाह मैंने इनको पहले भी सुनाया, अभी भी सुनाया, बहुत से लोग इस दुनिया में परेशान हैं, हालात हैं, तकलीफ़ों में हैं। अल्लाह वो 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे, अभी फिर रमज़ान आने वाला है, अल्लाह अभी फिर रमज़ान आने वाला है, उन बच्चों की मदद फरमा, उनकी मदद फरमा। मेरा कह लेना आसान है, ये बोटाड वालों का सुन लेना आसान है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना वही जानते हैं कि रात दिन कैसे गुजरते हैं। अल्लाह वो 3 छोटी छोटी बच्चियाँ, उसमें वो छोटी 2.5 साल की बच्ची वो पूछती है दादू दादू मेरा अब्बू मक्का मदीना से कब आए? वो 5 साल की बच्ची, उसके अब्बू उससे बहुत मोहब्बत करते, वो उसके अब्बू से बहुत मोहब्बत करते। अभी जब ईद का दिन आएगा, उसकी माँ जब बच्चों को तैयार करेगी, वो बच्चियां कहेगी अम्मी हमें क्यों तैयार करते हो, हमारे तो अब्बू नहीं है। अल्लाह बड़े लोग माँ बाप को नहीं भूल पाते, तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे। एक शख्स मेरे पास आए थे, मुझे कहा मौलाना मेरा 6 साल का बच्चा, उसकी माँ की डिलीवरी का वक्त आया तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। 2 दिन के बाद जब रात में सोने के लिए गए तो मासूम सा बच्चा मुझे पूछता है अब्बू अब्बू आप तो कहते थे ना कि तेरी अम्मी तेरी बहन लाएगी या तेरा भाई लाएगी, ये तो मेरी माँ ही कहाँ चली गई। अब्बू मेरा अम्मी कहाँ चले गए, अब्बू मेरा अम्मी कहाँ चले गए। ओह हो कहने लगे मौलाना मेरा छोटा बच्चा एक मर्तबा रात में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों मुस्कुराता है? कहने लगा अब्बू अब्बू रात को मेरी माँ मेरे ख्वाब में आई थी, सफेद कपड़े पहने थे, 3 मर्तबा मुझे खाना खिलाया मेरे पसंद का, उठ के रोता है, कहता है अब्बू मेरी माँ कहाँ चली, रात में तो आई थी मेरे पास। अल्लाह बहुत से ऐसे मासूम बच्चे सोते हैं, किसी के अब्बू नहीं, किसी की माँ नहीं होती। इन लोगों की आप मदद फरमा, आप ही मदद फरमा, आप ही मदद फरमा। अल्लाह कितनी जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है। बीच में कुछ वक्त पहले अल्लाह हम आपको क्या जवाब देंगे, एक मुल्क में मुसलमानों को मारा जाता था और हमारे नौजवान यहाँ वर्ल्ड कप देख रहे थे। वो मुझे कहने लगे मौलाना मेरा 6 साल का बच्चा सुबह मेरे कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहने लगा अब्बू अब्बू जब तक मेरी माँ थी ना आप साफ कपड़े पहना करते थे, जब से मेरी माँ गई है आपके कपड़े मेले रहने लगे। अभी कुछ वक्त पहले मैंने उस बच्चे को देखा, बहुत गमगीन था। मैंने पूछा क्या हुआ?
پتہ چلا اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی اور یہ بچہ اس کے دادا کے ساتھ رہتا ہے. ابو بھی ہاتھ سے گئے, ماں بھی چلی. میرے عزیزوں, بوٹاڈ والوں, دینی ماؤں بہنوں, اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے. کچھ مانگ لیجئے, کچھ آنسو بہا لیجئے, توبہ کر لیجئے, آ جائیے اللہ کی طرف. اللہ کا واسطہ, اللہ کو واسطہ. ورنہ مرنے کے بعد یہ باتیں یاد آئے گی کہ کوئی دیوانہ آیا تھا, وہ سچ کہتا تھا اللہ کے ہو جانا, نمازیں پڑھ لینا, پردہ کر لینا. میں مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں, عورت سب کو چھوڑ کے آتی ہے, شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے, گھر میں موبائل نہ لے, اپنی بیوی کو وقت دے, اس پر رحم کرے, اللہ موت کے وقت تم پر رحم کرے گا. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے. ہر ایک کی جائز تمنائیں الگ الگ ہوتی. اللہ, ہم دور دراز سے آئے, آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں, آپ کو تلاش کرتے کرتے آئے ہیں, آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں, آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. مدرسے کے جلسے میں آ گئے ہیں, 68 بچوں نے ختم قرآن. اللہ اللہ, یہ حضرات اپنی اپنی زبان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ سن لیجئے. اللہ, اس میں سے کتنے ایسے ہیں پریشان حال ہے, دکھیارے, کسی کو سسرال والوں کی طرف سے تکلیف ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, کتنوں کے اوپر اثرات ہیں, کتنوں کو روزی کا مسئلہ ہے. اللہ, کتنے ایسے ہیں ماں باپ کی یاد آتی ہے, چپ کے روتے. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے. ان معصوم بچوں کے لیے بھی کچھ آنسو بہا. ایک اور دعا کر دینا, ہمارے قریبی رشتہ دار, 15 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی, بیٹا 2-2.5 سال کا ہوا, اچانک ابو کا انتقال ہو گیا. بیٹا کہہ رہا تھا, سبحان اللہ, اللہ میرے پاپا کو اس کا ثواب پہنچا دینا. اللہ, یہ مجمع آپ سے کچھ کہنا چاہتا. یہ وظیفوں کی نہیں, زندگیاں بدلنے کی نیت کر رہے ہیں. اللہ جی, بہت سی مرتبہ بات ہوتی ہے, 2 مہینے کے بعد جاؤ, پھر کوئی ماحول چینج نہیں ہوتا. ہم نے سنا ہے جب بولنے والوں میں عمل نہیں ہوتا نا, تو اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی. بے شک میرے اندر عمل نہیں ہے, اسی لیے میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ کو پیارے نبی کا واسطہ, بدری صحابہ کا واسطہ, اللہ ہمارے بیٹے نے جمع ہونے کو قبول فرما. توبہ کی ہے اللہ, پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ اہتمام کریں گے, آپ کے راستے میں وقت لگائیں گے, مسجد اور جماعت میں بیٹھیں گے, گشتوں میں جائیں گے, سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. خواجہ صاحب وغیرہ پوری زندگی انہوں نے محنت کی, ہم بھی 3 دن 40 دن چلا 4 مہینہ جائیں گے, اور سب عاشق رسول بن جائیں, سب اللہ والوں کے دیوانے ہو جائیں, سب سنتوں پر چلنے والے ہو جائیں, پوری دنیا میں نماز زندہ ہو جائے. اللہ, اس کی ہم بھی فکر کریں گے, کوشش کریں گے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو, اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو, کوششیں کی ہو, ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. اللہ, بھوٹاٹ میں بہت سے علماء ہیں, حفاظ ہیں, ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. بہت سی نیک عورتیں اور نیک لوگ ہوں گے جو چھپے رستم ہیں, ان کے صدقے طفیل ہم سیاکاروں کو بھی معاف فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو, اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ, ابھی جتنے ہم لوگ موجود ہیں, بہت جلدی ہم تمام کو مدینہ منورہ کا مسافر بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بوٹاڈ والوں سے گزارش ہے, مجھے خوشخبری سنانا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کرتے ہیں, اور یہ 15 تسبیح 7 تسبیح 700 مرتبہ پورے 24 گھنٹے میں
اللہ 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 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجنا، اور وہ 68 بچے جن کا ناظرہ قرآن ہوا ہے، میں ان کے ماں باپ سے دل سے عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔